السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک غلط فہمی کا ازالہ آپ کے سامنے کروں گا۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام میں بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھکاری بنا کر کے ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس بارے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل سے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر کے اپنی اس غلط فہمی کا ضرور بے ضرور ازالہ کریں، اور جن لوگوں کو یہ کام کرتے دیکھتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو منع بھی کریں۔ تو اس بارے میں سوال تھا کہ کیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا فقیر بنا کر کے ان کو بھیک مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خود ایسے خاندان سے ہیں کہ جن کے نانا کی عادت تھی کہ وہ کسی بھی فقیر کو اپنے در سے واپس نہیں لوٹاتے تھے، اور یہی حال آپ کے خاندان کا بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جواد، سخی اور داتا ہیں۔ سخاوت ان کے گھر کا شیوا ہے اور جود و بخشش ان کے خون میں شامل ہے۔ ان کے در کا گدا ہونا یہ شرف کی بات ہے، لیکن اپنے کسی بچے کو ان کے نام کا بھکاری بنا کر کے لوگوں سے بھیک منگوانا یہ کسی طریقے سے ناجائز، کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ہی ناجائز اور حرام کا کام ہے، کیونکہ بلا ضرورت شرعی بھیک مانگنا ناجائز اور حرام ہے، اور سوال میں بیان کردہ صورت جس طرح لوگوں میں رائج ہے اس اعتبار سے یہ منت باطل اور ممنوع ہے۔ لوگ یہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میرے یہاں بچہ پیدا ہوا تو میں اس کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مگتا بنا کر کے اس سے بھیک منگواؤں گا۔ یہ منت کسی طریقے سے جائز اور درست نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی بھی منت شریعت میں صحیح نہیں ہے، لہذا جو لوگ اس منت کو مانتے بھی ہیں ان کو اپنے اس منت کو نہ پورا کرنے کا حکم ہے۔ اگر وہ اپنے اس منت کو پورا کریں گے تو ایسی صورت میں وہ شخص گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحل الصدقۃ لغنی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے یہ غنی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہے تو اس کو بھیک مانگنا بھی جائز نہیں ہے۔ ادھر سے اس حدیث پاک کے بارے میں مبسوط سرخسی میں ہے، لا يحل السوال للقوی القادر علی التکسب، جو شخص کمانے پر قدرت رکھتا ہو ایسے شخص کے لیے بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ بھیک مانگنے کے بارے میں امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال پوچھا گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھیک مانگنا تین قسم کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مالدار بھیک مانگے، تو ایسے شخص کو بھیک دینا ناجائز و حرام ہے۔ جو شخص دیتا ہے وہ گناہ پر مدد کرتا ہے اور ایسا شخص خود بھی گنہگار ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو مالدار تو نہیں ہے لیکن اس کے پاس حاجت کی اس کی چیزیں ہیں اور اس کے اعضاء سلامت ہیں کہ اگر وہ کچھ کام کرنا چاہے تو کام کر سکتا ہے اور رزق طلب کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایسے شخص کو بھی بھیک دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگ اس کو معاشرے میں بھوک نہ دیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اس بات پر مجبور ہوگا کہ وہ کسی کام کو کرے، کوئی حرفت و صنعت کرے اور اس کے بعد وہ کما کر کے اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنائے اور اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کا انتظام کرے، تو ایسے شخص کو بھی دینا جائز نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایسا شخص ہو جو کمانے پر قادر نہ ہو، جیسے کہ لنگڑا ہو، لولا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، یا اس طریقے سے کوئی معذور شخص ہو، ایسے شخص کو بھیک دینا جائز ہے، اور ان کے مدد کرنا یہ اجر عظیم کا باعث ہے۔ لہٰذا جو تیسرے درجے میں آتا ہے کہ وہ فقیر ہے، ناتواں ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، تو ایسے شخص کو بھیک دینا جائز ہے اور ایسے شخص کو بھیک دیا جا سکتا ہے۔ ہاں، دو قسم کے جو میں نے بتایا ان کو بھیک دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ کا سوال ہوا کہ ان کو منگتا بنانا کیسا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ان کو کوئی بھیک دیتا ہے تو بھیک دینا ان کو ناجائز اور درست ہوگا، اور گناہ کے
کام کی منت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نظر فی معصیت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کے کام میں کوئی بھی نظر نہیں ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ایسی نظر مانے، ایسی منت مانے کہ اگر میرے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا، میرا کام یہ ہو گیا تو میں شراب پیوں گا، شراب پینا یہ شریعت میں ناجائز اور درست ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب کسی نے نظر مانی ہے تو اب ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنی اس منت کو پوری نہ کرے۔ اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ ہے کہ میں اپنے بچے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بناؤں گا، اس طریقے کا بھی شریعت میں کوئی عمل نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے اور ان جہالت کی باتوں سے بچنا چاہیے اور اپنے معاشرے کو ان تمام چیزوں سے بچانا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اپنے دوستوں احباب کو بھی اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔